السلام علیکم۔ پاکستان اس وقت سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ پاکستان میں اموات ہو رہی ہیں، لوگوں کا جانی مالی نقصان ہو رہا ہے۔ یہ سیلاب کی اس قدر تباہ کاری کی وجوہات کیا ہیں؟ میں ان کے چند ایک نشاندہی کروں گا کہ اس قدر سیلاب کیوں آیا ہے اور اس قدر تباہی یا نقصان کیوں ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، ناکامی کیا ہیں اور اس کے ریزن اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ خیبر پختونخوا کے علاقے سوات اور کلام اس وقت سب سے زیادہ سیلاب کی کیفیت میں ہیں۔ دریائے سوات کے بیچوں بیچ گزشتہ 10 سالوں میں ہوٹلوں، ریسٹورانٹس اور ٹھیلوں کی صورت میں تعمیرات کی گئی ہیں۔ یہ تعمیرات تجاوزات کی صورت میں کی گئی ہیں، قبضوں کی صورت میں کی گئی ہیں۔ ناجائز تجاوزات کی وجہ سے سیلاب کا پانی باہر نکل گیا، عمارتوں کو گرا دیا اس نے، اور آبادیوں میں، شہروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں پانی داخل ہو گیا۔ ان تجاوزات کو گرانے کے لیے متعدد بار آپریشن بھی ہو چکے ہیں، مگر وہ سارے ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپریشن کو سیریس طریقے سے آپریشن نہیں کیا گیا۔ جب یہ لوگ تجاوزات کر رہے تھے تو تب وہاں کی مقامی حکومت یا صوبائی حکومت خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی، جس وجہ سے پچھلے 10 سالوں سے خیبر پختونخوا کے علاقے سوات میں تجاوزات کی انتہا ہو گئی، اور آج وہ تجاوزات والی بلڈنگز، عمارتیں، ٹھیلے سیلاب برد ہو گئی ہیں۔ نہ صرف سیلاب برد ہوئی ہیں بلکہ اس وجہ سے لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں اور لوگوں کا کافی نقصان بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب میں سب سے زیادہ سیلاب سے تباہی سرائکی وسیب میں ہوئی ہے۔ سرائکی وسیب کا سلیمان رینج کے علاقے میں اسپیشلی تباہی ہوئی ہے، تونسا شریف میں، ڈیرہ غازی خان میں، ان علاقوں میں۔ اور یہ بھی تباہی 2010 کا جو سپر فلڈ آیا تھا اس سے زیادہ خوفناک ہوئی ہے، اس سے زیادہ آئی ہے۔ اس وقت بھی یہ تمام علاقے پانی میں، دیہاتوں کے دیہات ڈوبے ہوئے ہیں، یہ سب ایریا پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ 2013 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ان علاقوں میں، جو پنجاب کے اب علاقے سیلاب میں ہیں، ان علاقوں میں سیلابی بند باندھنے کا کہا تھا، کی نشاندہی کی تھی کہ ان علاقوں میں سیلابی بند باندھ دیے جائیں۔ مگر اس کی بدقسمتی یہ دیکھیے کہ 2013 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا تھا کہ ان علاقوں میں سیلابی بند باندھیں، اور اس کی منظوری ہو رہی ہے 2021 میں، اور کام آج دن تک نہ ہو سکا، جس وجہ سے یہ سارے علاقے سیلابی پانی میں ڈوب گئے۔ ایسی کچھ صورتحال سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی ہوئی، سندھ میں بھی۔ بلوچستان میں کیا ہوا؟ بلوچستان میں سیلاب کی شدت سے 30 سے زائد اضلاع سیلاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں فلیش فلڈنگ کی کیفیت، وہ اس کا خطرہ سب سے زیادہ رہتا ہے، اور اس وجہ سے 2010 میں بھی ایک تجویز دی گئی تھی کہ بلوچستان میں سیلابی پانی کے راستے میں موجود جو دیہات ہیں، علاقے ہیں، ان میں ارلی وارننگ سسٹم کا نظام کیا جائے، لگایا جائے، ارلی وارننگ سسٹم کا۔ اس کے ساتھ اسکولوں کی عمارتیں کو ایسی تعمیر کیا جائے کہ جب سیلاب آ جائے تو لوگ ان اسکول کی عمارتوں میں پناہ لے سکیں، اور اس کے ساتھ جانوروں کے باڑے وہ الگ سے تعمیر کیے جائیں۔ مگر اس کے برعکس کچھ ہوا اب یوں کہ وہ جو سکول تھے وہ سب سے پہلے تباہ ہوئے ہیں، اور عمارتیں لوگوں کی وہ بھی زمین بوس ہو گئی ہیں۔ جن میں لوگوں نے پناہ لینی تھی وہ سب سے پہلے گر گئی ہیں اسکول۔ اب یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھیے کہ کرپشن اس قدر ہمارے ملک میں سریت کر چکی ہے کہ ہر کام اگر کچھ کیا بھی جاتا ہے تو 2 نمبری اس میں اتنی ہوتی ہے، کرپشن لوٹ مار اتنی ہو رہی ہے کہ اس کو بھی ٹھیک اور پائیدار نہیں کیا جاتا۔ آج نالی کی وجہ سے بلوچستان کے 30 اضلاع ڈوبے ہوئے ہیں۔ اتنا بیشگی، ان کو ایسا نہیں تھا کہ ان کو علم نہیں تھا، ان کو علم بھی تھا، ان کو اداروں نے تجاویز بھی دی تھی۔ تو یہ نالی نالائکی کس کی ہے؟ حکومتوں کی ہے، جو پچھلی 2010 کے بعد 2013 ابھی تک
2010 میں 13 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک ان سب نے ان کو تجاویز دی یہ کریں، مگر ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا نہ۔ اور بلوچستان میں لوگوں کی اموات اس وجہ سے زیادہ ہوئی ہیں کہ کہیں پہ کوئی ارلی وارننگ سسٹم کا نظام لگایا ہی نہیں گیا۔ ان کو بتایا بھی گیا تھا کہ آپ ایسا کریں، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ تو یہ کس کی نااہلی ہے؟ لوگوں کی نہیں ہے۔ جنہوں نے آگاہی دینی تھی، بتانا تھا، انہوں نے بھی بتا دیا، تجاویز بھی دے دی کہ آپ ایسا ایسا کریں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ پھر اسی طرح اگر آپ سندھ کو دیکھیں، سندھ میں اربن فلڈنگ جو شہروں کے اندر سیلابی صورتحال بن جاتی ہے، وہ صرف اور صرف میونسپل گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے ہے۔ مقامی حکومت جو لوکل گورنمنٹ ہے، چاہے وہ کراچی کی ہے، حیدرآباد کی ہے، سکھر کی ہے، جہاں کی بھی ہے، جو مقامی حکومت ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، اس کی نااہلی ہے۔ سیوریج سسٹم کو بہتر نہ کرنا، اس کی صفائی نہ کرنا، نالوں کی صفائی نہ ہونا، یہ نااہلی اور نالائکیوں کی وجہ سے ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ اگر باقی ہم سندھ کے علاقوں کی اگر میں بات کروں تو سندھ میں سیلاب کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں ڈیم نہیں بنے ہوئے۔ پنجاب سے سارا پانی بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی تکلف کے، وہ سارا کا سارا پانی دریائے سندھ میں چلا جاتا ہے، اور دریائے سندھ پھر ابلنا شروع ہو جاتا ہے، دریائے سندھ سے پانی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایسے میں اگر سندھ میں بھی بارش ہو جائے تو پانی دریائے سندھ کے کناروں سے باہر نکل کر علاقوں میں، دیہاتوں میں، ہر طرف وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے پانی کو روکنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے سیلابی پانی کو روکنے کے لیے کچھ ڈیمز بنائے ہیں جن میں وہ سیلابی پانی کو روک سکتے ہیں، مگر وہ سارے جو ڈیم انہوں نے بنائے بھی ہیں سیلابی پانی کو روکنے کے لیے، اتنے بڑے سیلاب کو روکنے کے لیے وہ ناکافی تھے، بلکہ وہ بھی کچھ ان کو کھولنے پڑے۔ بلوچستان والے ڈیم ناقص بنائے ہوئے تھے، وہ ٹوٹ ہی گئے۔ تو اس کو سندھ گورنمنٹ نے جو ڈیم بنائے ہیں وہ اتنے بڑے سکیل کے سیلاب کو روکنے کے لیے ناکافی ہیں۔ ان کا کچھ ایک حل جو میری سمجھ میں ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے جو دریائے ہیں اور ندیاں جو اس کے کناروں کے اوپر شہر ہیں یا ضلع ہیں، جیسے کشمور ہے، شکارپور ہے، ٹنڈو محمد خان ہے، ٹھٹا ہے، بدین ہے، ان علاقوں میں ان اضلاع کے ساتھ سیلابی بند باندھے جائیں اور ڈرین سسٹم کو امپروو کیا جائے۔ اگر نئے فلڈ ڈرین سسٹم بن جائے تو وہ تو اور ہی بہتر ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ سندھ کا جو اپر سٹریم کا علاقہ ہے، اس میں وہ وفاقی حکومت کو کہیں، اور وفاقی حکومت کو کہیں نہیں بلکہ ان کے ساتھ مل کے سیلابی پانی کو روکنے کے لیے واٹر سٹوریج بنائے جائیں اور ان کو ریگولیٹ کیا جائے۔ تو وہ تبھی ممکن ہے جب وہ سندھ حکومت خود بھی اس کے انیشیٹو لے گی، پھر اس میں وفاقی حکومت کو بھی شامل کرے، اور ممکن ہو تو اس میں ورلڈ بینک کو یا اور جو دوسرے جو ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز کہہ لیں، چائنا کی مدد جس کی بھی لے سکتے ہیں۔ پنجاب اپر سٹریم ایریا ہے جو پنجاب کا، وہاں پہ وہ واٹر سٹوریج کے بڑے بڑے وہ ڈیم کی صورت میں وہ بنائیں۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور یہ ہے کہ پنجاب کا جو علاقہ خطہ پٹھوار ہے، جس میں خطہ پٹھوار میں راولپنڈی، چکوال، اٹک جیلم ہے، اس میں واٹر سٹوریج کا کوئی بہت بڑا ایسا سیلابی پانی کو واٹر سٹوریج کا کوئی بہت بڑا ڈیم وغیرہ ایسا سسٹم نہیں ہے، جس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ایسا ہی ہے کہ میاں والی کے علاقے میں بھی بنایا جائے تاکہ سیلابی تباہ کاریوں سے جو سندھ ہے اس کو بچایا جا سکے، اور اس سے پانی کو جو واٹر سٹوریج کرنے سے فائدہ بلکہ پنجاب اور سندھ کو بھی اس واٹر سٹوریج کے پانی سے زرعی اور اس کے علاوہ دوسرا پانی کے پینے کے پانی کے مسائل اور دیگر مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اس بارے میں سیریس انیشیٹو لیا جائے اور کام کیا جائے، اور اس کو قومی کام سمجھ کے کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی منصوبے بنتے ہیں، تجاویز آتی ہیں، تجاویز تو 2013 میں بھی آئی ہیں، تجاویز 2010 میں بھی آئی ہیں کہ ایسے سیلابی بند باندھیں، واٹر سٹوریج بنائیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن اس کے اوپر کام نہیں کیا جاتا۔ تو اس کو کام کیا جائے،
کام اسی صورت میں ایسے نہیں ہوگا کہ لوگوں سے فنڈ اکٹھا کیا جائے اور پھر اس کے بعد جیسے ڈیم بناؤ کے نام کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی فنڈ اکٹھا کیا، اور اب وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جب اس کی ویریفیکیشن کی تو پتہ چلا کہ 9 ارب روپے ڈیم فنڈ کے نام پر اکٹھے ہوئے اور 13 سے 14 ارب روپے کے ایڈ دے دیے گئے۔ تو یہ کس کا نقصان ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو عوام نے پیسہ دیا اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، وہ تو سارا زیرو چلا گیا۔ تو یہ بیسیکلی کہیں نہ کہیں کرپشن ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں کرپشن کرائی گئی ہے۔ اتنے ڈیم فنڈ کے نام کے اوپر ایڈ کیوں دیے گئے ہیں؟ یہ لوگوں کو میسیجز آ رہے تھے، اخباروں میں چل رہا تھا، ٹی وی کے اوپر چل رہا تھا، اور اب پتہ چلا کہ ڈیم فنڈ کے نام پر پیسے ہی نہیں ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے ایک خبر یہ آئی تھی کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ہم وہ والے پیسے کہیں انویسٹمنٹ کریں گے، تو اب وہ پیسے ہی ڈیم فنڈ والا نظر نہیں آ رہا۔ تو لوگوں کو چھوڑیں، لوگوں سے فنڈ لے لے کر، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ پیسے لیے گئے ہیں۔ خدا را تمام حکومتیں اپنے اپنے صوبوں میں واٹر سٹوریج کے ڈیم بنائیں، ان کو ریگولیٹ کریں اور سارے مل کے مشترکہ لائے عمل کریں۔ دریاؤں کے کناروں کے اوپر، نالوں کے کنارے کے اوپر جو گھر ہیں، مکانات ہیں، بلڈنگز ہیں، شاپس ہیں، ہوٹلز ہیں، ریسٹورانٹس ہیں، ان تجاوزات کو گرایا جائے، ان لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جائے تاکہ پانی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے اور پانی شہروں میں، بازاروں میں داخل نہ ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔